ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. واقعہ سارا آپ کے ذہن میں. ارشاد سن کے پھرتے طرف سے عمر اٹھے. اس روز اس کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض مال رسول امین کے پاس اثار کی دست نگر سے ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار, رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. فرد طرف خوشی میں جھوم کے سب سے پہلے مال دینے کے لیے جو ہستی اٹھی وہ حضرت عمر فاروق کی ہستی تھی, ذات تھی. حضور نے پوچھا کچھ گھر بھی رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق, باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. باقی آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا, باقی آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. اب ہر کوئی انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا لے کے آتے ہیں. اب اگلا پہرا میں پڑھنے لگا ہوں شان صدیق اکبر میں 2 سے 3 منٹ میں, اور آپ کی انتہائی توجہ چاہیے. ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر کیا لے کے آتے. ابھی ابوبکر نہیں آئے تھے, ابھی فرش کا وزیر نہیں آیا تھا, عرش کا وزیر حضرت جبرائیل بوری کا لباس پہن کے حضور کے پاس تشریف لے آیا. میرے آقا کریم نے پوچھا جبرائیل خیر ہے؟ کہا کا نظر اٹھائیے. آج آسمان پہ ہر فرشتے نے بوری کا لباس پیدا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا خیر کیوں؟ کہا کیونکہ آپ کا یار بوری کا لباس پہن کے آ رہا ہے, اس لیے رب کا حکم. اب ذرا دیکھیے ابو بکر کو چلتے ہوئے آتا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اب ابو بکر کے نام پر ہاتھ چاہیے بلند, ہاتھ نیچے نہیں. تجھے ابو بکر کی صداقت کا واسطہ دیتا ہوں, 1 منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رہے. میں شعر پڑھوں تو سبحان اللہ ضرور کہنا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. میں نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ عشق اور محبت کی ابتدا کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. میں شان حضرت ابو بکر صدیق پڑھ رہا ہوں, ڈاکٹر اقبال کی لکھی ہوئی شان ابو بکر میں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار, جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. اب کیا لے کے آیا؟ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. وفا سرشت کہتے ہیں جو بچپن میں, سبحان اللہ, وفا سرشت جو بچپن میں مصطفیٰ سے وفا کرتا ہو اس ہستی کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. کیا لے کے آیا؟ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. اب جنگ میں کیا کیا چاہیے؟ سفر کرنا ہے. ابو بکر کیا لے کے آیا؟ وہ میں 2 جملے پڑھنے لگا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا, نہ آئے پھر بھی اٹھانا سبحان اللہ کہنا. اب دیکھیے مال لے کے آ رہا ہے. کیا کیا لے کے آ رہا ہے؟ مل کے یمینوں درموں, مل کے یمینوں درموں دیناروں رختو جنس اسب کمر سوم و شتر قادر و حمار.
نہیں سمجھے؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں کیا کیا لے کے آیا. پھر پڑھ رہا ہوں مل کے یمینوں درہموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار. نہیں سمجھے تو اب سمجھو. ملک کہتے ہیں ملکیت کو, یمین کہتے ہیں غلاموں کو. حضرت ابوبکر صدیق نے جتنے غلام خریدے تھے سارے جنگ میں جانے کے لیے حضور کے قدموں میں لا کے کھڑے کر دیے. پھر تیرا دینار اس کا تو پتہ ہے. آگے چلتے ہیں. رخت کہتے ہیں گھر کے کل اثاثے کو, جس میں لباس بھی شامل, جس میں سوئی تک شامل, جس میں گھر کی ہر چیز شامل. جنس کہتے ہیں کھانے کی چیزیں, اناج, گندم, آٹا, دالیں, سب کچھ. اسب کمر, اب کیونکہ 778 کلومیٹر سفر کرنا ہے, اب یہ لفظ سمجھ آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا. میں پھر پڑھ رہا ہوں. اسب کمر سوم و شتر قاتل و حمار. اسب کمر کہتے ہیں چاند کی طرح چمکتے ہوئے گھوڑے جو جنگ میں جا سکے. اسب کمر سوم و شتر, سم کہتے ہیں گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی کھریاں, وہ بھی لے کے آئے. پھر شتر اونٹ لے کے آئے. یہ جنگیں تبوک میں لے کے آئے, اونٹ لے کے آئے. یہاں تک نہیں تاکہ اگر کوئی سوار رہ جائے تو ساتھ قاتل کھچر لے کے آئے, حمار گدے لے کے آئے. اتنا کچھ جب پیش کیا میرے آقا نے وہی سوال جو حضرت عمر سے کیا, وہی صدیق اکبر سے کیا. ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے, گھر کیا چھوڑا ہے. میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. پہلے اٹھاؤ دونوں ہاتھ, پھر بولنا سبحان اللہ. میں پڑھ رہا ہوں ابو بکر کا وہ جملہ جو اقبال نے لکھا, کہا گھر کیا چھوڑا, کہا کا پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے پتا ہے ہمارے منبر پہ میرے جتنے بھائی نقیب ہیں کلام اس طرح کا نہیں پڑھتے. آج میں نے پڑھ دیا ہے تو میرا ساتھ تو دو. سبحان اللہ تو بولو. میں حضرت قبلہ نقشبندی مجدد حضرت ابوبکر صدیق کے میں غلام کے سامنے پڑھ رہا ہوں کلام. میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ابوبکر کی صداقت کا, اٹھا دونوں ہاتھ اور اب بول. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. گھر چھوڑا کہا پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس. میں میمن صاحب کو دعوت دینے والا ہوں. ٹھیک ہے, اور 2-3 شعر اس کے رہ گئے اور یہ بھی چلو چلتے چلتے سنتے جائیے. اسب کمر سوم و شتر قاتل و حمار. حضور بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. ابو بکر کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. کہا آقا, اب ذرا میں نے یہ شعر اس لیے شامل کیا ہے کہ آج چاند بھی محفل میں ہے, اس لیے یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا پیارے آقا اے تجھ سے دیتا ماہو انجم فروغ گیر, اے تجھ سے دیتا ماہو انجم فروغ گیر. آقا میں کیا چیز ہوں, چاند اور تارے آپ کے نور سے ہی تو روشنی لیتے ہیں. پیارے آقا اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. آقا آپ کی ذات باعث تکوین روزگار. حضور آپ نہ ہوتے تو رب کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. اسی لیے پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. میں دعوت دے رہا
کیا بات؟ اچھا یہ آخری نعرہ لگائے، نعرہ تحقیق نہیں، یہ نعرہ چاروں کے لیے لگنا چاہیے. اٹھا ہاتھ اور اسی نعرے میں دعوت دینا چاہتا ہوں. چارے یار نبی دے پیارے، نہیں کچھ چارہ ورگا. اب مشکل آپ نے اردو سنی ہے، اب آسان پنجابی بھی سنیے. ارے چارے یار نبی دے پیارے، نہیں کچھ چارہ ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا. ارے اے نہ چواں یاراں ورگا. اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، ارے ایک یار ہزاراں.